امریکہ کا ایک جہاز کیلیفورنیا سے نیو یارک کے لیے ٹیک آف تو کر چکا تھا، لیکن جہاز میں بیٹھے مسافروں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جہاز ٹیک آف تو کر چکا ہے لیکن وہ زیادہ اوپر نہیں جا پا رہا۔ اتنے میں پائلٹ نے اناؤنسمنٹ بیل بجائی اور تمام مسافروں کو ایک خوفناک خبر سے آگاہ کیا۔ وہ خوفناک خبر کیا تھی، جانیں گے رومین ٹی وی کی اس شاندار ویڈیو میں۔ ناظرین، 21 ستمبر 2005 کو کیلیفورنیا کے شہر سے امریکن ایئر لائن جیٹ بلو فلائٹ 292 کے ڈپارچر کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور فلائٹ کو دن کے 3:15 پر نیو یارک کے لیے فلائی کرنا تھا۔ ابھی تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا اور جہاز میں 140 پیسنجرز بھی بیٹھ چکے تھے اور ایئر لائن کرو نے تمام سامان بھی لوڈ کر دیا تھا اور ٹیک آف کے لیے اب انتظار تھا تو بس کنٹرول ٹاور کے سگنل کا۔ جیسے ہی 3:15 ہوئے تو جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ کو کنٹرول ٹاور کی طرف سے گرین سگنل دے دیا گیا اور ٹھیک 2 منٹ بعد یعنی 3:17 پر جہاز نے کیلیفورنیا ایئرپورٹ کو الوداع کر دیا۔ نہ ہی پائلٹ کو، نہ ہی کرو ممبر اور نہ ہی جہاز میں بیٹھے 140 مسافروں کو اس بات کا علم تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر بعد اپنی زندگی کا سب سے خوفناک سفر کرنے جا رہے ہیں۔ جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ تمام پیسنجرز نے نوٹ کیا کہ جہاز زیادہ اوپر نہیں جا پا رہا۔ اتنے میں کیپٹن اسکاٹ نے اناؤنس کیا کہ ہمیں کچھ ٹیکنیکل ایشوز کا سامنا ہے۔ یہ جاننے کے بعد تمام پیسنجرز کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی نے بولا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو کسی نے بولا کہ جہاز کے انجن میں مزید اوپر جانے کی طاقت نہیں، لیکن اصل مسئلہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ جہاز کو ٹیک آف کیے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک جہاز کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ نے ایک بار پھر سے اناؤنسمنٹ کی اور بتایا کہ لینڈنگ گیئر کی جانب سے کچھ وارننگ سگنلز مل رہے ہیں۔ کس طرح کے وارننگ سگنلز، اس کا تو پائلٹ کو بھی علم نہیں تھا۔ لینڈنگ گیئر جس کی مدد سے کسی بھی ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے، اس میں آخر کیا مسئلہ تھا جو فلائٹ 292 کا سسٹم بار بار وارننگ دے رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کیپٹن بھی کافی پریشان تھے اور اسی وجہ سے وہ جہاز کو زیادہ اوپر نہیں لے جا رہے تھے۔ پائلٹ چاہتا تھا کہ اس کو کسی بھی طرح جہاز کا لینڈنگ گیئر دکھ جائے اور وہ جان سکے کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس لیے پائلٹ نے فلائٹ 292 کا رخ بیچ لانگ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور جہاز کا ایٹیٹیوڈ بہت کم کر دیا۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے کیمرہ زوم کر کے جہاز کے لینڈنگ گیئر کو دیکھا تو وہ پورا 90 ڈگری میں گھوما ہوا تھا، یعنی یہ تو اب طے تھا کہ جہاز کی لینڈنگ یا تو اب کریش لینڈنگ ہوگی یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ۔ اس بری خبر کے ملنے کے بعد پائلٹ کو کنٹرول ٹاور سے ایک اور بری خبر بھی ملی۔ جی ہاں، کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو انفارم کیا کہ لانگ بیچ کے نیوز چینل نے بھی فلائٹ 292 کی فوٹیج ریکارڈ کر لی ہے۔ اب یہ معاملہ امریکہ کے ہر چینل پر دیکھا جا رہا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جہاز میں بیٹھے پیسنجرز بھی اپنے اپنے ٹی وی پر یہ معاملہ دیکھ سکتے تھے۔ جیٹ بلو کو ٹیک آف کیے 50 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ جہاز مسلسل کیلیفورنیا کے اوپر ہی گردش کر رہا تھا۔ لینڈنگ گیئر کو سیدھا کرنے کا اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اگر اسی صورت میں جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول ٹینک میں آگ بھی لگا سکتی ہے، جس کا نتیجہ بہت ہی خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جہاز کے فیول ٹینک میں جو فیول موجود تھا وزن 12 فیملی کارز کے برابر تھا۔ اتنے زیادہ فیول کو لینڈنگ کے دوران ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک ہی پل میں پھٹ بھی سکتا ہے، لیکن کیپٹن بہت ہی عقل مند تھا۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پائلٹ نے جہاز کو 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا۔ اب جہاز کا فیول صرف اتنا بچا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ مزید فلائی کر سکتا تھا، اور اب یہ آخری آدھا گھنٹہ فلائٹ میں موجود 140 پیسنجرز کے لیے بہت ہی اہم تھا،
कैप्टन ने जहाज को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड कराने का फैसला किया क्योंकि लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट इस वक्त सबसे ज्यादा करीब था। कैप्टन ने लॉस एंजलिस कंट्रोल टावर से जब राब्ता किया और इनको हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने को कहा। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स ये मंजर लाइव देख रहे थे, लेकिन कैप्टन ने उन तमाम लोगों के टीवी भी बंद करा दिए। अब जहाज के अंदर एक इंतहाई जज्बाती किस्म का माहौल बन चुका था। एक शख्स ने ये सारा मंजर अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। अब जेट ब्लू फ्लाइट 292 लॉस एंजलिस के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट के स्टाफ की जहाज को बचाने के लिए सारी तैयारियां भी मुकम्मल थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंसेस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने एक बार कैप्टन से राब्ता किया और इनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा। इस पोजीशन में बैठने के दौरान काफी हद तक बचत की जा सकती है। जहाज अब लॉस एंजलिस रनवे पर आ चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से जहाज के पिछले लैंडिंग गियर्स को जमीन से टच किया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की स्पीड को कम किया और आखिरकार वो घड़ी आ गई थी जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से खौफनाक किस्म की आग भड़क उठी। वो आग इतनी ज्यादा थी कि जहाज में बैठे पैसेंजर्स को भी इसकी हीट फील हो रही थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक चुका था। ये वो वक्त था जब पायलट, क्रू और पैसेंजर्स और पूरा अमेरिका जो इस मंजर को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून का सांस लिया और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा। फ्रंट लैंडिंग व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो अब आधा रह गया। जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि फ्रंट लैंडिंग गियर जिसमें एक लॉक होता है जो व्हील को घुमाने से रोकता है, वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन ही बाद लैंडिंग गियर 90 डिग्री में घूम गया था। खुशकिस्मती से पायलट की समझदारी ने किसी भी तरह के जानी नुकसान से सबको बचा लिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।